السلام علیکم۔ قرآن کانفرنس کے 2021 کے اس ایڈیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قرآن کانفرنس کا یہ سلسلہ 2011 سے شروع ہوا اور دہلی سے ہی شروع ہوا تھا، اور جب تک کورونا کا مسئلہ نہیں اٹھا تھا دہلی سے ہی اس پروگرام کو ہم کسی آڈیٹوریم میں کیا کرتے تھے۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو قرآن کی اہمیت کو بتانا اور یہ سمجھانا ہے کہ قرآن سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور بلکہ اب تو براہ راست یہ سوال کیا جا سکتا ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس پہ غور کیجیے گا کہ کیا ہم بنا قرآن کو سمجھے اور عمل کیے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس وقت کا نہ صرف ایک بڑا سوال ہے بلکہ ایک چیلنج بھی ہے، کیونکہ ہماری جو حالت ہے اس سے نکلنے کا راستہ اور اس مقام پہ پہنچنے کا طریقہ جو کہ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے تھا، انسانیت کی فلاح کے لیے، وہ راستہ یہیں سے گزرتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اپنی بات اختصار کے ساتھ رکھ سکوں، کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ اس معنی کا اس سے جڑا ہوا یا ملتا ہوا رہتا ہے، اور لگے گا آپ کو کہ بلکہ میں موضوع کو پہلے سامنے رکھ دوں پھر اس پہ بات کروں کہ اسلام ایک عمل مسلسل ہے، کہ اسلام جو ہے وہ کیا صرف بچے کے کان میں اذان دے کے، یا جب کسی کو آپ نے داخل کیا اسلام میں تو اس کو شہادہ یعنی کلمہ پڑھا کے اور اس کو نماز سکھا کے اسے روزے رکھوا کے مکمل ہو گیا، یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ اس موضوع پہ میں، کیونکہ یہ بڑا اہم آج کا چیلنج ہے کہ اسلام ہے کیا اور مسلمان کون ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے قرآن اور سیرت پاک سے ثابت کر سکتے ہیں، رسول اکرم کی زندگی سے، جس کا ذکر ابھی عبد الماجد صاحب نے کیا۔ تو اس کی شروعات میں ایک پہلی جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے چنی ہے اس کے لیے، یہ سورہ بقرہ کی وہ شروع آیت ہے کہ جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، نیچے اتارا گیا انہیں وہابتوں کے لفظ کے ساتھ، تو یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس رخصت ہونے والے آدم اور ان کے ساتھیوں سے جو نیچے بھیجے جا رہے تھے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو۔ یعنی یہاں پہ آدم کو نیچے بھیجنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یعنی ابن آدم، چلڈرن آف ایڈم، ایک پہلی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اس نے نفس یعنی چوائس دی ہے۔ دیکھیے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے، لیکن انسان کو یہ چوائس دی گئی ہے جس کا بھی ذکر فجورہ و تقویٰ کے تعلق سے ڈاکٹر عقیل نے کیا کہ ہمیں دونوں چیزوں کی سوجھ بوجھ ہے، ہم اچھائی بھی ہے ہمارے سامنے اور برائی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہمیں ملے گی، ہر وقت میں ملے گی، جب بھی وہ تبدیل ہو جائے گی یا تبدیل کر دی جائے گی تو پھر ایک نئی ہدایت ملے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وہ فائنل ہدایت نہیں آ گئی جس کو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت تھی اور ہے کہ جس کی حفاظت کا نظم اللہ نے کر دیا کہ اب اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہدایت آئے گی اور جو اس کو فالو کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، those who disbelieve in and reject my messages، اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈیفائن کر دیتی ہے، گیم چینجر ہے یہ آیت، کہ یہاں کیٹیگریز ڈیفائن کر دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا ہے، اور جنت کے لیے، جنت کے معاشرے کے لیے کون اپنے آپ کو تیار کر پائے گا، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر پائے گا۔ پہلی بات یہاں پہ یہ کہی گئی ہے جو ہدایت آئے گی جو اس کو فالو کریں گے،
اب دیکھیں جب کسی ہدایت یا گائیڈنس کو فالو کرنے کی بات ہے تو یہ ٹوٹیلٹی میں بات ہے کہ when the guidance is followed in totality، اس ہدایت کی پیروی کی بات ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس ہدایت میں سے کچھ چیزوں کو لے کے عمل کر لیں گے جیسا آج کا ہمارا اسلام ہے. آج آپ کسی بھی، میں جاوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کوئی بھی علاقہ چن لیجئے کسی بھی ملک میں، کسی بھی مسلمان محلے، بستی اور کالونی میں چلے جائیے اور وہاں ایمانداری سے سروے کر لیجئے، یعنی جواب لوگ ایمانداری سے دے دیں کہ وہ کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. دوسری یہ کہ اسلام کے یا مسلمان ہونے کے ناطے وہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں. تو یقیناً وہ نماز پنجگانہ کی بات کریں گے. صاحب 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم 2.5% زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اور ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. باقی چیزوں کو وہ اسلام کے حصے کے طور پہ، کچھ ہو سکتا ہے لوگ بتا دیں گے صاحب اچھے کام کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ایک ٹوٹل پکچر جو کردار سازی کے قرآن دیتا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوگی. اچھا یہاں میں یہ آپ سے عرض کر دوں جو میں ہمیشہ ایسے پریزنٹیشن میں کرتا ہوں کہ یہاں میں اگر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی دینداری جو تھی وہ کچھ ارکان تک تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان ارکان کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں. یقیناً ان ارکان کے انکلوزیو ہونے کی یا ان کی کمپلیشن کی بات میں نے ضرور کری ہے کہ ان کا جو تصور قرآن دیتا ہے اس سے بدل کے اگر کسی تصور پہ ہم عمل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوال کے نشان ہے، اور اس کو ہمیں قرآن میں ہی دیکھنا چاہیے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، اور رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے اس پہ کام کیا ہے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اتباع مکمل ہے، یہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں قرآن کی اتباع میں قرآن کے کچھ احکامات ہیں، یعنی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ سن لیا، کتب علیکم الصیام چن لیا. تو یہ جو چند آیات کا اسلام ہمارے یہاں ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے. دوسری بات جو یہاں کہی گئی کہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یہ کیٹیگری تو وہ ہے جو اسے ڈینائی کر دے گی، دے ڈس بلیو، یقین بھی نہیں رکھتے اور کہتے نہیں. لیکن یہاں دیکھیے جو کفرہ لفظ آیا ہے، تو کفرہ کے معنی میں ڈھکنا چھپانا بھی ہے، کہ میرے پاس ایک چیز ہے لیکن میں اس کو چھپا دیتا ہوں، ڈھک دیتا ہوں، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہوں، اس کو فالو نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا. بلکہ جو میری ریت رواج ہیں، میرے طریقے ہیں، میرے کسٹمز ہیں، میری ریلیجس فیتھس ہیں، جو میرے بڑے کرتے آ رہے ہیں، جو میرے خاندان میں ہوتا ہے، یا جس کو میرا دل چاہتا ہے، جس کے لیے میرا دل ٹھکتا ہے، میں اس پہ فالو کرتا ہوں، تو یہ بھی کفر ہے. اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جو آیات کو جھٹلائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن پھر بھی جھٹلاتے ہیں. ان کے لیے جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ آیت ہمارے اس مت کو، اس غلط فہمی کو جو ہمارے ہاں نسل در نسل ٹھوک دی جاتی ہے کہ جس زبان نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ جہنم حرام ہے، امت محمدی پہ جہنم حرام ہے، یہ وہ خیالی جسے کہتا نا کہ یہ خواہشات ہیں، ڈریمز ہیں، جس کو ہم سوچتے ہیں اور پروپیگیٹ کرتے ہیں لیکن قرآن سے تصدیق نہیں کرتے. قرآن میں تو دیکھیے ایک ہی آیت میں جسے کہیے کہ کتنی چیزیں ہیں جو بالکل ہلا کے رکھ دیتی ہیں ان عقیدوں کو جو ہمارے یہاں چلتے آ رہے ہیں برسوں سے، نسل در نسل. قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ جس نے میری اس ہدایت کی مکمل پیروی نہیں کری، کیونکہ جس نے مکمل پیروی نہیں کری وہ یقیناً کسی حصے سے انکار کر رہا ہے، وہ اس کو چھپا رہا ہے، پیچھے ڈال رہا ہے، یا اس حکم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے حکم پہ چل رہا ہے، یعنی شرک کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا تو نہ کفر کی گنجائش ہے نہ شرک کی گنجائش ہے. ہمارے یہاں شرک کا تصور صرف مورتیوں سے ہے کہ جو مورتی کو پوجا کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں، اور اس کا بڑغلط استعمال ہم کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بیچ میں سے کتنے کافر اور کتنے مشرک ہیں، کون قرآن کے احکامات کو جانتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کر رہا، پیچھے ڈال دیتا ہے. اور اس کے لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کے لیے ایک سلائیڈ یہ آگے لگائی ہے کہ قصد سے متعلق القذب کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. اب دیکھیے قرآن کی سچائی کے ہم قائل ہیں، کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو سروے اگر آپ کریں جو قرآن کو کہے گا کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہوگا بھئی یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟
کیونکہ بات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی، ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے۔ ایمان کے بعد کا عمل جو ہے وہی اہم چیز ہے، اسی لیے قیامت کے دن جو چیز ہمارے سامنے رکھی جائے گی وہ نامہ اعمال ہوگا، ہمارے اعمال کیا تھے، اور وہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا تھا، ہمارا عقیدہ کیا تھا۔ تو اگر ہمارا عمل جو ہے وہ ہماری ایمان کی عکاسی نہیں کرتا، اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی واٹ وی کلیم دیٹ وی ہیو اے فیتھ، ہماری ڈیڈس جو ہیں وہ ہمارے فیتھ سے، ہمارے بلیف سسٹم سے میچ نہیں کرتی، ہم کلیم کچھ اور کرتے ہیں کہ سامنے الحمدللہ مسلمان ہوں، ایمان رکھتا ہوں، جان دے دوں گا اس کے اوپر، لیکن میرا عمل جو ہے وہ قرآن کے حساب سے نہیں ہے، تو پھر میں قرآن یہ سمجھاتا ہے اور ڈیفائن کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کہ مسلم وہ ہے جو اللہ کی اتباع کرنے والا، اس کے ہر حکم کی پوری اتباع کی بات ہے، کہ جو ہدایت ہے اس کی پوری اتباع۔ اس کی دیکھیے وضاحت اور آگے بڑی خوبصورت اس آیت میں ہے، زمر کی 2 آیتیں جو ہیں، کہ یہ نبی سے بھی اور جو پڑھ رہا ہے اسے بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو۔ اب دیکھیے جو لفظ دین ہے یہاں پہ ذکر ہے جس کا، یہ عربی کا لفظ ہے جس کے مادے میں اطاعت، قانون اور یوم الدین یعنی یوم الجزا، ان 3 مفہوموں میں میننگس میں قرآن میں استعمال ہوا ہے جگہ جگہ۔ اطاعت کہتے ہیں سبمیشن، اور قانون دا لا، تو دین قانون ہے اللہ کا اور اس کو سبمٹ کرنے کا نام دین ہے۔ یعنی دین جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک لائف سسٹم ہے، یا ایک لائف اسٹائل ہے کہ آپ اس زندگی اس طرح گزارنی ہے اور صرف اسی طرح گزارنی ہے، اور اس کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو، یعنی یہ خالص اللہ کا کام ہے۔ یعنی جو دین ہے، جو اطاعت ہے، میری جو سبمیشن ہے، وہ صرف اللہ کے احکامات کی ہے۔ خالص کرنے کا مراد یہی ہے کہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوگی جس کو میں فالو کروں، اس میں چاہے میری ڈیزائرس ہوں، میرے کسٹمس ہوں، میرے رسم و رواج ہوں، میرے اکابرین کے اقوال ہوں اور طریقے ہوں، وہ اور قرآن کے وہ خلاف ہوں، قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن کے مطابق ہے تو سراخ اوپر۔ تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتباع، سبمیشن اونلی ٹو ڈیوائن گائیڈنس، اور اسی کی بندگی کروں، یعنی اسی کو سبمٹ کروں۔ اب دیکھیے یہ سب کرنے کے بعد اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اور مجھے حکم دیا گیا سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ یہاں مسلم بننے کی بات ہے، ہم تو مسلم پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ کنٹرڈکشن آپ دیکھیے، تو کیا پیدا ہوا وہ مسلم ہے؟ بالکل نہیں ہے، جب تک وہ مسلم بنتا نہیں۔ کم مسلم بنے گا جب اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل کرے گا۔ احکامات کہاں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کو تو میں نے سمجھا ہی نہیں، میں دین کے نام پہ کچھ ارکان جانتا ہوں جن پہ عمل کر کے میں اس بھروسے پر ہوں، اس یقین پہ ہوں، اور یہی نہیں بلکہ تعصب ہے، مجھے زوم ہے اور گھمنڈ ہے، میں لوگوں سے اس بات پہ لڑ جاتا ہوں کہ تم نے یہ رکن چھوڑ دیا، تم نے وہ رکن چھوڑ دیا۔ ارے بھائی لوگوں نے تو قرآن چھوڑ دیا، اس پہ کیوں نہیں سوچتے تم؟ یہ فکر کی بات ہے کہ قرآن چھوٹ گیا، آپ ارکان کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم بنیے آپ، اور کسے؟ اس میں نبی کو بھی خطاب ہے اور ریڈر کو بھی خطاب ہے۔ پہلا حامل وحی تو نبی تھا نا جس پہ کتاب اتری، ان سے یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے آپ مسلم بنے، اور ہر قاری سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اس سے پہلے کیا کنڈیشن بتائی گئی کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ You have to follow only the divine guidance, only the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala، جو اللہ نے ہدایت دی ہے ایکسکلوزیولی اسی کو فالو کرنا ہے، اور پھر مسلم بننا ہے۔ سب سے پہلے مسلم خود بنو، یعنی پہلے میں اس حکم کی اتباع اپنی ذات پہ کروں گا، پھر دوسرے کے پاس جاؤں گا، کیونکہ قرآن اس بات کو بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ تو میں اگر خود مسلم نہیں بنا اور میں دوسروں سے کہتا ہوں کہ بھائی تم اسلام میں آ جاؤ، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ چیزیں جب اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے تو یعنی یہ وہ راستہ نہیں ہے جس سے اچھے نتائج ملتے ہیں، وہ اچھے نتیجے نہیں ملیں گے۔ میں کسی کو مسلم بناؤں گا بھی تو اپنا جیسا بنا لوں گا، بھائی کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، ہو گیا کام پورا۔ ہم یہ بھی تو سمجھیں کہ مسلم ہونا کس چیز کا نام ہے، مسلم ہم کیسے بنتے ہیں۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو، یعنی اپنا رخ، آپ کا اورینٹیشن دین حنیف پر قائم کر دے، اور ہرگز مشرکوں میں سے مت ہونا۔
کہ قائم کر دو، عقیم کا لفظ ہے اپنا رخ، وجہ کا رخ کی بات ہے، جو سامنے ہے، تمہارا فرنٹ ہے، تمہارے سامنے تمہارا رخ جو ہے وہ دین حنیف کی طرف ہو۔ حنیفہ کیا ہے؟ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضرت ابراہیم کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ابراہیم کے راستے پہ چلو۔ اب اس حنیف کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ اس کا مادہ ہے نون فے ہے، حنفن گمراہی سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی بھٹکے ہوئے راستے ہیں ان سب کو چھوڑ کر، ان سے مڑ کر سیدھے راستے کی طرف آنا۔ یہ تاج محیط اور راغب سے اقتباس ہے، ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اس میں یکسو ہونے کا مفہوم غالب ہے، یعنی آپ ایک طرف رخ رکھیں اپنا، فوکسڈ ڈائریکشن ٹو ون سائڈ۔ تفسیر المنار میں ہے کہ حنیف لغت میں مائل کو کہتے ہیں، جس طرف آدمی کو جھکا ہو، یعنی آپ کا کانسٹیٹیوشن اور سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا جھکاؤ ہی سیدھے راستے کی طرف ہو۔ حضرت ابراہیم کو حنیف اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے زمانے میں لوگ طریقہ کفر کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے ان سب کی مخالفت کی اور ان کے طریقے سے ہٹ کر دین مستقیم اختیار کیا، وہ سیدھا راستہ اختیار کیا جو اللہ کی ہدایت کے مطابق تھا۔ اس سے حنیفون کا صحیح مفہوم سامنے آ جاتا ہے، یعنی ہر غیر الہی قانون و روش زندگی، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اور جو لائف سٹائلز ہیں، لائف سسٹمز ہیں، ان سے منہ موڑ کر اللہ کے قوانین کی طرف آ جانے والا، یہ ہوتا ہے حنیف۔ یعنی غیر مشرکین بھی، کسی کے ساتھ ان احکامات میں کسی کو شریک نہ کرنے والا، یعنی ان قوانین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا، کسی اور کی اطاعت کو شامل نہ کرنے والا، اسی کا نام اسلام ہے۔ یعنی پہلے ہر غیر الہی طاقت سے منہ موڑا جائے، یکفر بالطاغوت، اور اس کے بعد اللہ کے قانون یعنی دین پر ایمان لایا جائے، یؤمن باللہ۔ یہی مطلب لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی کوئی صاحب اقتدار ہستی ایسی نہیں، یعنی کوئی پاور ایسی نہیں ہے سوائے اللہ کے جس کو ہم سبمٹ کریں گے، لہٰذا ہر مومن حنیف ہوتا ہے، یعنی ہر اطاعت سے منہ موڑ کر صرف قوانین الہی کی اطاعت کرنے والا۔ یہی حضرت ابراہیم کی روش تھی جنہیں قرآن کریم نے حنیف کہہ کر پکارا ہے۔ تو جب ہم سے دین حنیف کی طرف بات کہی جاتی ہے آنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی طرف فوکس کریں اور اسی پہ کام کریں۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے یہ بڑی بنیادی ہے میرے اس پریزنٹیشن کی، کہ یا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان لانے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب ہی ان سے کیا جا رہا ہے جو ایمان لانے کا کلیم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ایمان لے آئے۔ اور ایمان کے مادے میں میں پھر اس بات کو کہنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم مومن کہتے ہیں، قرآن نے بھی ان کو مومن کے طور پہ ایڈریس کیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے اور قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام المومن بھی ہے۔ مومن کہتے ہیں امن کی ضمانت دینے والا، دی گارنٹر آف پیس۔ تو ایمان میں مادہ وہی ہے جو امن کا ہے، الف میم نون۔ تو ایمان میں ایک بڑا مفہوم امن کا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے نظام امن کو قبول کرتے ہیں، اس کی اطاعت قبول کرتے ہیں، اس کی سبمیشن قبول کرتے ہیں۔ لیکن میں نے سبمیشن تو مان لیا، قبول کر لیا۔ مثال طور پہ میں کسی ملک کا شہری ہوں، تو میں نے اس کی شہریت لیتے وقت اس کے کانسٹیٹیوشن کی قسم کھا لی اور کہا میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو میں ایک طرح سے جیسے اس ملک کا شہری ہوا، میں نے جب اسلام قبول کیا اور ایمان لایا اللہ پہ، تو میں نے ایمان قبول کیا، لیکن اب وہ اچھا اور برا شہری کیسے بنے گا کہ وہ اس قوانین پہ اس ملک کے کتنا عمل کرتا ہے اور کتنا نہیں کرتا۔ یہاں بھی ہم نے ایمان تو لے آئے اللہ کے نظام کے اوپر، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کس طرح کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، یہی ڈیفائن کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ جب یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن میں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلام میں پورے داخل ہونے کا عمل جو ہے یہ شعور آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد ہمارے مرتے وقت تک جاری رہے گا، کیونکہ اللہ کا جو گائیڈنس ہے، جو کتاب ہدایت ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس میں جو احکامات ہیں، جو لوگ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں یا سمجھ کے پڑھ چکے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ سارے احکامات آپ ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔
دے آر اسپریڈ اوور ٹائم اینڈ یور ایج. وہ عمر کے حساب سے، مثال طور پہ بچپنے کے لیے کچھ تو احکامات ایسے ہیں جن کے آپ ہر وقت اتباع کریں گے، لیکن مال کے تعلق سے احکامات آپ پہ جبھی لاگو ہوں گے جب آپ کے پاس مال آنے لگے گا، آپ کی آمدنی سے، آپ کی وراثت سے. تو اسی طرح یعنی اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنا قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے آج کے دن کا اپنا اسلام مکمل کیا یا نہیں کیا، یا آج کے دن ہم اسلام میں داخل ہوئے یا کہیں خدا نہ خواستہ کفر اور شرک کے مرحلے میں پھنسے رہ گئے. کیونکہ روز کے جو ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، وہ اگر ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں تو ہم نے اس دن کا اپنا اسلام میں آنا پورا کر دیا. یعنی اسلامائزیشن آف آور اون سیلف فار دیٹ پرٹیکولر ڈے از کمپلیٹڈ. رات کو لیٹتے وقت، سوتے وقت جب ہم یہ غور کریں اور یہ سوچیں کہ میں نے آج پورے دن میں کیا کیا، میں نے کون سا کام ایسا کر دیا جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا، تو کل میں کس طرح سے اس کی اصلاح کر سکوں اور توبہ کروں تاکہ میں اس گناہ سے بچ سکوں، اس پکڑ سے بچ سکوں. تو یہ پورے کے پورے اسلام میں آنے کا جو سلسلہ ہے، تو دیکھیے یہ چیز جو آ رہی ہے، جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ بالکل کنٹراڈکشن ہے اس چیز کا جس پہ ہم عمل کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، شہادہ ہو گیا، ہم 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارا دین مکمل ہو گیا، اسلام پورا ہو گیا. تو بتائیے پھر اتباع کی بات کہاں گئی؟ جو پہلی آیت، پہلی سلائیڈ میں نے سورہ بقرہ کی دکھائی تھی کہ پیروی مکمل کرنی ہے، ہدایت مکمل ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے، نہ اس کو چھپانا ہے، نہ پیچھے ڈانٹنا ہے، نہ ڈھکنا ہے، نہ اس کو جھٹلانا ہے، ورنہ ایسے تمام لوگ جو ہیں اصحاب النار ہے، جہنمی ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کو بات کو مت بھولیے گا. اب اسی لیے جب مجھے پورے پورے اسلام میں آنا ہے تو قرآن مجھ پہ فرض کیا گیا ہے. میں نے جب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا قرآن مجھ پہ فرض ہے. ان الذی فرض ہے قرآن مجھ پہ فرض ہے. تو اب قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو میں اللہ کے کن احکامات کی اتباع کر رہا ہوں. What I am following exactly? I am following my desires and customs and my religious faiths جو مجھے پاس آن کیے گئے نسل در نسل آتے ہوئے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو قرآن سے میچ نہیں کھاتے، قرآن سے ٹکراتے ہیں، قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور ہمارے یہاں چلتے ہیں وہ، اور پوری دینداری کے ساتھ چلتے ہیں. قرآن آپ پڑھیں گے تو خود سمجھ میں جائے، کیونکہ دیکھیے اس طرح کی چیزوں کو لسٹ آؤٹ اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اننیسیسری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ جو قرآن مجھ پہ فرض ہے میں خود اسے سمجھوں اور خود دیکھوں کہ مجھے کیا کہا گیا، اور اپنے آپ کو چیک کروں، میں اپنا محاسبہ کروں، سیلف انٹراسپیکشن کروں کہ وہ چیزیں جو قرآن مجھ سے کرنے کو کہہ رہا ہے کیا میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. نہیں کر رہا تو میں پھر کس بنیاد پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، کس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کی اتباع میں ہوں، میں اس کے احکامات کو فالو کر رہا ہوں. دوسری آیت اسی چیز کو اور مضبوط کرتی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. کسی اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں کرنی، آپ کو صرف جو اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے، جو نازل کیا گیا، اس کی اتباع کرنی ہے. اور اگلی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَالنَّهَ صراط مستقیم، بس اس پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اس کے احکامات پہ چلیں گے، جبھی تو تقوی حاصل کریں گے. کوئی تقوی جو ہے وہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے روکا ہے وہ نہ کرنا. یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ مکمل عمل تقوی ہے. اور ہم اپنے آپ کو، جیسے میں نے ابھی کہا کہ رات کو لیٹتے وقت اگر ہم سوچیں کہ آج میں نے کیا کیا اور کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، تو ہم خود اپنے دن میں اپنے تقوی کا اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کے احکامات پہ عمل زیادہ کیا تو میں تقوی میں یقیناً کچھ درجہ بڑھا، اور اگر غلط کیا تو میں گھٹ کے نیچے آ گیا. یہ ہمیں ایک اپنے لیے ایک انٹرنل میکینزم، ایک چیک سسٹم ہوتا ہے جو ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن میں لکھا کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے. اب دیکھیے بڑی خوبصورت آیت ہے اسی حضرت ابراہیم حنیف کے بارے میں، کہ جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع اسلم، جب اس کے رب نے کہا اسلم، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ قال اسلمت لرب العالمین، ہاں میں جہانوں کے رب کا تابع ہو گیا.
جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسلم، اب دیکھیے اسلم جو ہے، اور جواب دیا انہوں نے اسلم تو، کہ میں تیرا مسلم ہو گیا۔ اسلم جو ہے وہ سین لام میم کا وہی مادہ ہے جس میں سبمیشن کی بات آتی ہے، یعنی میرے تابع فرمان ہو جاؤ، یو فالو واٹ آئی آسک یو ٹو ڈو، یو فالو ایکسکلوزیولی مائی گائیڈنس، یہ اسلم ہے۔ ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم میرے سلی ہو جاؤ، میرے لیے نماز پڑھنے لگو، میرے لیے زکوٰۃ دینے لگو، کیونکہ یہ تو سب اس کا ایک حصہ ہے۔ ہم پارٹس کی کیوں بات کریں، ہم تو ہول کی بات کریں نا۔ جب اسلم، جب تابع فرمان ہو گئے، سبمٹ کر دیا، تو اس میں اقامت صلاۃ بھی آ گئی، ایتاء زکوٰۃ بھی آ گئی، اور وہ تمام احکامات آ گئے ان دو احکامات کے علاوہ جو قرآن میں ہیں، جو ہمیں ایک اچھا انسان بناتے ہیں اور جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، کیونکہ ہمیں نہ کسی نے ان کو فرض کہا، نہ فرض بتایا، نہ اس کے لیے تقریر و تبلیغ ہوئی۔ کیونکہ قرآن ہم پہ فرض ہے تو ہمارا مشن تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو ہر گھر میں فہم کو پھیلا دیں، بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کی جگہ قرآن سمجھا کے پڑھائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ یہ جو تربیت کی بات ڈاکٹر عقیل صاحب نے کہی، یقیناً وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن وہ بیسک کنسیپٹ بتا گئے، یہ سمجھا گئے کہ قرآن کو سمجھے بنا، اس پہ عمل کیے بنا، اور بچوں کو قرآن سمجھائے کے پڑھائے بنا آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ دس از امپاسبل، کیونکہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے دکھایا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اسلم کی یعنی مکمل سبمیشن کی بات آ گئی، مکمل اطاعت کی بات آ گئی، اور یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے، اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ نبیوں کی اولادوں کو بھی مسلم بننے کی بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم ہو، یعنی تم پورے اسلام میں نہ آ چکے ہو، یعنی ڈیلی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، تمام معاملات میں مرتے وقت تک اللہ کی ہدایت کے مطابق کام کرنا، تاکہ تم مکمل اسلام میں آ جاؤ، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو۔ تو پیچھے اگر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو یہاں تو نبی وقت اپنی اولادوں میں سے، جس میں سے آگے بھی پیغمبروں کا سلسلہ چلا، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم ہو۔ تو کیا وہ اس وقت مسلم نہیں تھے؟ وہ اپنی اس عمر اور وقت تک مسلم تھے۔ یہ بچے جو تھے، یعنی والدین جو تھے، انہیں فکر یہ تھی کہ یہ آگے کی زندگی میں بھی اسلام پہ عمل کرتے رہیں گے یا نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے ٹاپک رکھا کہ عنوان اپنی بات کا کہ اسلام ایک مکمل عمل پہ ہم ہے، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، یہ روز کا کام ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ اور دیکھیے جب ہم، بلکہ پہلے اس کو میں پڑھ دوں کہ جس دن نہ مال، یہ قیامت کے تعلق سے ہے کہ جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے وہ قلب سلیم لیے وہ اللہ کے پاس آئے۔ یعنی قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، کھول دی کہ کوئی مال، کیونکہ یہی دو چیز ہیں جس پہ انسان اچھلتا پھرتا ہے، تو قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ یہ اولاد، سوائے اس کے وہ قلب سلیم لیے حاصل ہو۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات کے مکمل تابع آ جاتے ہیں، یعنی آپ جیسا حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ اسلم، اور انہوں نے کہا اسلم، تو جب آپ مکمل اطاعت میں اللہ کی چلے جاتے ہیں، تو آپ کے ان اچھے کاموں کے نتیجے میں آپ کا نفس جو ہے، یعنی آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کا سیلف ڈیولپمنٹ، آپ کا انر ڈیولپمنٹ اس انداز کا ہوتا ہے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ بالکل قلب سلیم بن جاتا ہے، یعنی یو بیکم اے ٹوٹلی سبمسو پرسنالٹی۔ اور اس کو اس طرح سے دیکھیں، سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو احکامات قرآن میں ہیں، جو ایک مسلمان پہ فرض ہے، مثال طور پہ یہ کہا گیا کہ جب بولو اچھا بولو، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، ہمیشہ اچھی بات کرو اسے، اور اس میں قطعاً یہ نہیں کہا جا رہا کہ کن کنڈیشنز میں، ایکسیپٹ ایک جگہ ایسا ذکر ہے کہ جس کو ظلم کیا گیا ہو، سزائے گیا ہو، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی اگر آپ دیکھیں بندش ہے قرآن کے پیرائے میں کہ اگر آپ زیادتی کر گئے تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے۔ تو احسن طریقہ جو ہے، جو قرآن کا حکم ہے، عمومی حکم ہے، ایک جنرل حکم ہے، ہمیشہ اچھا بولنا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ میں صرف دو باتوں کو فوکس کروں، تو جب آپ
اچھا بولیں گے، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کا کردار اچھا ہوگا، تو جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، جیسے قرآن کا ایک بہت بڑا حکم اور ایک بہت بڑی عبادت ہے ہماری، جس کو ہم عبادت کے طور سے نہیں سمجھتے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. تو جب بھی ہم دوسرے کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس سے زیادہ اچھا ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے نفس کی گروتھ ہو رہی ہے، بڑھوار ہو رہی ہے. یہ جو بات آئی تھی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نرچر کر لیا، گروتھ کر لیا اپنے سیلف کی، اپنے نفس کی، وہ کامیاب ہو گیا. تو نفس کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ اچھے اعمال سے ہوتی ہے، جس کو عمل صالح ایمان کے ساتھ جوڑ کے قرآن بتاتا ہے. تو جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، اور اچھے اور برے کام قرآن ڈیفائن کرتا ہے، میں، میرے سماج، میرے اکابرین ڈیفائن نہیں کرتے، قرآن ڈیفائن کرتا ہے. قرآن جن چیزوں کو اچھا کہتا ہے وہ اچھی چیزیں ہیں، عمل صالح جن کو کہتا ہے وہ عمل صالح ہے. تو جب ہم یہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے نفس کی اتنی اچھی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے اسی نفس میں، اسی میں کرپشن ہوا تھا جو ہمیں جنت سے یہاں بھیجا گیا تھا. اور یہ دنیا کی جو مدت اور مہلت ہے جس کو ہم اپنی زندگی کہتے ہیں، یہ ہمیں اپارچونٹی ملی ہے کہ اپنے نفس میں جو گندگی آ گئی تھی، جو گندگی، جو پولوشن تھا، کدورت تھی، اس کو ہم دور کر دیں، اس کی اصلاح کر لیں. اور اس کی اصلاح کے لیے عمل صالح ہم کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا نفس سدھرتا ہے، سنورتا ہے. اور اگر آپ پوری زندگی سے کرتے ہوئے ختم ہوتے ہیں تو آپ کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا نفس جو ہے وہ بالکل اسلام کے قالب میں ڈھل جاتا ہے، وہ ایسا قلب ہو جاتا ہے جس کو قرآن قلب سلیم کہتا ہے. تو جو لوگ قلب سلیم لے کے وہاں نہیں جاتے، انہی کے لیے پہلی آیت میں بتایا گیا کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ناؤ چوائس از اوورس. راستہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم اللہ کی آیات کو پیچھے ڈالیں گے، چھپائیں گے، ڈھکیں گے، انہیں جھٹلائیں گے، ان کی تکذیب کریں گے، تو ہم جہنم کے ہیں ڈیفائن. قرآن میں جو بات کہہ دی گئی اٹل ہے، اس میں گنجائشیں نہیں ہیں، اور ان گنجائشوں نکالنے کے نظام نے ہی ہمارے یہاں بربادی کی ہے. تو قرآن پہ فوکس کیجئے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اگلی ایک آیت پھر میں آپ کے سامنے آخری رکھوں گا کہ اس میں ان گنجائشوں کی بات نکل کے آئے گی. اور اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو قلب سلیم پیدا کرنا ہوگا. وہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت یعنی قرآن پہ مکمل عمل کر کے بنتا ہے. کیونکہ دیکھیے جب ہم برا کام کرنے لگیں گے، اللہ کی ہدایت سے ہٹ کے اور چیزیں کریں گے، تو اس نفس کی گروتھ رک جائے گی، بلکہ وہ کبھی کبھی نیگیٹو بھی ہونے لگتی ہے. جب آپ نیگیٹو ہونے لگتے ہیں، لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں، جگاڑ بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، غصے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کچھ اچھے کام کر کے نفس کا لیول اوپر لائے تھے، پھر نیچے آ گئے، آپ پھر نیگیٹیوٹی کی طرف چلے گئے. پھر آپ پازیٹیو، پہلے پھر نیگیٹو سے زیرو پہ آئیں گے، پھر پازیٹیو پر جانا شروع کریں گے. ہمیشہ اگر قرآن کے حکم کے حساب سے ہم اچھے کام کرتے ہیں تو پھر ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قائم رکھے گا سیدھے راستے پر، تو ہمارا قلب سلیم بن جائے گا، جو کہ اصل چیز ہوگی. That is the thing which matters at the final day of judgment. قلب سلیم a submissive heart. So you have to nurture and develop a submissive heart. اور بنا اس پہ محنت کیے اور کام کیے سبمسیو ہارٹ تو نہیں بنتا نا. اگر آپ کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہے تو آپ جب تک جم میں جا کے ایکسرسائز نہیں کرتے باڈی نہیں ملتی، بلکہ اس میں بھی جو لوگ اس چیز سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسپیسیفک ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ آپ کو کہاں کے مسلز ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. تو ہر چیز کے ڈیولپمنٹ کے لیے فوکس ہوتا ہے. تو جب آپ کو قلب کو بھی قلب سلیم بنانا ہے تو آپ کو سبمٹ کرنا ہوگا اللہ کے احکامات کے تحت. یہ جو آیت ہے پھر اسی دن کے تعلق سے جہاں قلب سلیم کی قدر ہے، وہاں کیا کہا گیا ہے کہ اس دن کی سزا سے بچو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صاحب میں کچھ برے کام کر کے گیا تھا تو میری نیکی دوسروں کو دے دی گئیں اور اس کے گناہ مجھے مل گئے. یہ اس آیت سے ٹکراتی ہے یہ سوچ. جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو نہ کسی کی نیکی کسی کو ٹرانسفر ہوگی، بلکہ کنسیپٹ ہی کوشچنیبل ہے، کیونکہ یہاں تو اعمال ہیں، یہ نامہ اعمال ہے. میرے اعمال میرے لیے، قرآن 10 جگہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، دوسروں کے اعمال دوسروں کے ساتھ ہیں. یہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آتے. وہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا
ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں ہی 2 جگہ ایگزیکٹلی سی آیت کا ذکر آیا ہے، جو ہم نے پیچھے اپنے سمپلی قرآن کے سیشن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ دوسری بات یہ، اور کسی سے بدلے میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی، یعنی یہاں لے دے کے ہم کام چلا لیتے نا، کہ کچھ رشوت دے دی، کچھ لین دین کر لیا، کچھ تحفے تحائف دے دیے، وہاں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کی مال و دولت بھی اگر تمہیں مل جائے گی اور اس کو بدلے میں دے کے تم اپنے عذاب سے بچنا چاہو گے جو تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں ملنے والا ہے، تو تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اور اس سے بڑی بات جو ہماری ایک سب سے بڑی غلط فہمی پھیلی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اور شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی سفارش، کوئی شفاعت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر آپ جہنم رسید ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے تو کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی انٹرسیشن نہیں ہوگا، nobody can save you، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کوئی اور اگر آپ کے خیال میں، تخیل میں آپ کو بتا دیا گیا ہو آپ کے کسی بڑوں نے کہ صاحب فلاں صاحب آئیں گے جو تمہیں بچا لیں گے، کوئی بیرونی کسی طرح کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ چاروں کیٹیگریز ہیں۔ میں پھر اس کو پڑھ رہا ہوں کہ اس دن کی سزا سے بچو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے بدلے میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی، شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو واٹ میٹرس از our deeds، ہمارے اعمال، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کتنی قرآن کی اتباع کری، کتنے قرآن کو سمجھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم کتنے % مسلم ہوئے، کیونکہ مسلمان ہونے کا عمل روزمرہ کا عمل ہے۔ دیکھیے نماز 5 وقتہ ہے تو قرآن ہر وقتہ ہے، کیونکہ اسی کا حصہ یہ نظام میں صلاۃ بھی۔ تو ہم اگر صرف ایک حصے کو پکڑے ہوئے ہیں باقی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ جسٹیفائی خود کر لیجئے کہ ہاؤ فار یو آر رائٹ۔ بھول جائیے کس نے آپ سے کیا کہا تھا، قرآن آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ اس کو ہوتے ہوئے دوسروں کے کہنے پہ چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی قرآن کی تکذیب بھی نہیں بلکہ بغاوت ہے۔ آپ کسی دوسرے کی باتوں کو قرآن سے اوپر رکھتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو میں اس کو، مجھے اندازہ ہے کہ وقت شوٹ کر گیا میں، لیکن میں جتنا اختصار سے بریف ہو سکتا تھا، بٹ آئی تھنک آئی ایم کلیئر کہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اور 5 گانہ نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج سے صرف مسلمان نہیں ہوا جا سکتا۔ مسلم وہ ہے جو سبمٹ کر چکا ہو اللہ کے احکامات کے تحت۔ اسی لیے جو بات حضرت یعقوب کے بچوں نے ان سے کہی تھی کہ نحنو لہو مسلم، ہم اس کے مسلم ہیں۔ اللہ کا مسلم وہ ہوگا جو اللہ کے احکامات کی ان ٹوٹیلٹی اتباع کرتا ہے۔ دی ون ہو سبمٹس ٹو دی ٹوٹل ڈیوائن گائیڈنس از مسلم۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس بات کو برداشت کیا کہ میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے گیا، ہمیں پروگرام یہ 2 گھنٹے میں سمیٹنا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام ان مقررین کا جو یہاں تشریف لائے، عبدالمجید پاریک صاحب، سید محمد طارق ندوی صاحب اور ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اور میرے ان تمام ساتھیوں کا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے لیکن پیچھے سے ہمارے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، یوٹیوب اسٹریمنگ کر رہے ہیں، اور جو کچھ تیاری انہوں نے کری، میں ان تمام ساتھیوں کا بے حد شکر گزار ہوں، اور ان تمام سامعین اور ناظرین کا بھی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے۔ میری گزارش صرف آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں مت سنیے، آپ یہ مت دیکھیے کہ ان چاروں اسپیکرز نے کیا کہا، آپ قرآن اٹھا لیجئے، جو ترجمہ اچھا لگتا ہے اسے کھول لیجئے اور دیکھیے کہ جو باتیں یا کہی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط۔ اگر وہ صحیح ہیں تو آپ غلط ہیں اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، چاہے وہ بچے کی تربیت ہو یا اپنا قلب سلیم بنانا ہو، بنا قرآن کو سمجھے، بنا اس پہ عمل کیے۔ اور یہ عمل جو ہوگا نا قرآن کا، جو بندگی کا تقاضا، قرآن بھی یہ بات کہتا ہے، یہ دل سے ہوگا، خوش دلی سے ہوگا۔ یو مسٹ انجوائے ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ، اللہ کے احکامات میں عمل خوشی کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ تو قرآن سے دل سے جوڑنا ہے، اپنے رب سے دل سے جوڑنا ہے، اندر کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ جو گھٹے ہوئے سینوں کے اندر جو بیماری ہیں نا، جس کو قرآن دور کرتا ہے، وہ اسی طرح دور ہوں گی کہ اس کے اندر قرآن کو اتار دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اس سال کے قرآن کانفرنس کا سیشن یہاں میں ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال کی قرآن کانفرنس میں ملاقات ہوگی، اور اس بیچ میں مختلف پروگراموں میں آپ سے میں
ملاقات کرتا ہی رہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ سلسلہ چلے گا، کیونکہ میری دعا بھی یہ ہے اور اس پہ میں ایفرٹ بھی کر رہا ہوں. میرا کمٹمنٹ ہے یہ کہ میں جب تک زندہ رہوں میں صرف اسی کام میں اب زندہ رہنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کی محنتیں قبول کرے اور اس کام